دین کو سیکھنے کا ایک پروسیس ہے. ہر جنریشن علم پچھلی جنریشن سے لیتی ہے. تو جب وہ جنریشن وہ علم دیتی ہے تو وہ یہ بتاتی بھی ہے کہ اب شروع کر دو. یہ آپ لکیلی یوزلی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہوتا. دیٹس اے ویری گڈ. یہ ایک سکون ہے زندگی میں، میں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. جس وقت جس جنریشن سے، جس سورس سے، جس فرد سے یا افراد سے وہ مجھے کہیں گے کہ یار اب تم نا آگے بھی اس کو کیا کرو، تو ایک تو یہ بڑا آسان ہے. اب کاؤنٹر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بلغوا انی ولو آیاتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے سکھاؤ، مجھ سے تم کو اگر ایک بھی آیت تم نے سیکھ لی ہے تو اس کو آگے سکھاؤ. اس کا جواب یہ ہوتا ہے نا عام طور پر مجھے جواب ٹھہر جا. وہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا تھا، کس کو کہا تھا؟ یہ یاد رکھیے کہ کچھ احکام عمومی ہوتے ہیں، جیسے علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پہ فرض ہے، لیکن یہ کہنا کہ علم آگے پہنچاؤ یہ اللہ کے رسول نے اس شخص پہ تو ہرگز فرض نہیں کیا جو اس کو پورا جانتا ہی نہ ہو. تو پھر آپ پوچھیں گے کہ ایک آیت کیوں کہا؟ صحابہ کرام کو جب آپ مطالعہ کریں گے، ان کے بارے میں جانیں گے، تو وہ اس قدر محتاط تھے آگے سکھانے پڑھانے پہ، اس قدر محتاط تھے کہ یہ اصل میں ترغیب یہ ہے کہ کم سے کم ایک تو آیت بتاؤ لوگوں کو. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آیت ہو اور اس کو پہنچا دو، اس کا مطلب ہرگز یہ ہے ہی نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ اچھی بات سکھانے والا ہو یا بری بات، دوسرے کی مس انڈرسٹینڈنگ آپ پہ آتی ہے، ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ ہمارے ہاں جو زیادہ تو ہم اجمی لوگ ہیں، اردو سپیکنگ، اردو ریڈنگ ہے نا. تو ایک نوجوان تھا، اس نے ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا کہ جو چپ ہو گیا وہ بچ گیا. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ پرسن ود کیپیسٹی ٹو اسٹے سائلنٹ بہت سی برائیوں سے بچ جائے گا. اس نے یہ سنا کہ جو چپ ہو گیا وہ بچ جائے گا، تو اسے سمجھا کہ چپ رہنے سے میں بخشا جاؤں گا. وہ چپ ہو گیا. اب امی نے پوچھا بیٹے روٹی کھانی؟ بھوک لگی ہے؟ کھانا نہیں کھانا؟ کیا مسئلہ تیرا یار؟ ارے سنتے ہیں جی اس کو کہیں کھانا کھا لے، آ رہے اس کو بھی لے آئے. اب کیا ہوا ہے؟ اب پہلے تو حیرانگی، پھر پریشانی. تجھے کیا ہوا ہے؟ منہ کھول. آ کر بڑا مشکل ہے. ڈاکٹر، حکیم، طبیب، فلانا ڈھماکہ ہے، بتا. اچھا جب اتنی دیر ہو گئی تو ماں نے نا رونا شروع کر دیا. اس نے کہا میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا. وہ بیچاری روئی جائے. اب ماں کا رونا دیکھا تو نہیں گیا بیٹے سے. اس نے کہا ماں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جو چپ ہو گیا وہ بچ گیا، تو میں چپ ہو گیا تھا. ماں تو چپ ہو گئی، سن کے یہ خوش ہو گئی. باپ نے جوتی اتاری، مار مار کے جوتیاں برکس نکالا. تو مار کے ابا جی تھک گئے، اتنا ٹائم، اتنی خواری، اتنے پیسے خرچ کے. تو ابا جی نے خوب پٹائی کی، خوب دھلائی کی. جب وہ تھک گئے تو اس نے کہا ویسے بات تو صحیح ابو، اگر وہ چپ رہتا نا میں بچا تھا. مجھے کچھ نہ ہوتا، پھر یہ مار پڑ رہی ہے. تو اس لیے یہ ضرور کریں اور کرنا چاہیے، لیکن اس کا ایک بات آتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے بندہ کوئی بتانے والا. ہاں اگر آپ نے انٹرنیٹ سے یا 70 روپے کا ترجمہ قرآن یا 150 روپے کی بخاری مختصر خرید کے دین سیکھا ہوا ہے تو پھر تو آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ جو چاہیں کریں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ ہیں اور یوٹیوب ہے اور HD کیمرہ ہے، آپ جو مرضی کریں، آپ کو کون پوچھنے والا. بہرحال جو آپ نے سوال پوچھا تھا
میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار انسان کا جرم کوئی اور ہوتا ہے، پکڑا کسی اور میں جاتا ہے تو ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ میں لوگوں کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا عام طور پہ، ٹھیک ہے کچھ اچھی نیت ہوگی بیچارے کی، کوئی بات نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔